سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، فرمایا کہ یہ قرآن کریم فکر و بے قراری پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب تم اسے پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی جیسی شکل بنا لو، اور قرآن شریف کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ جو شخص اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں، فلیس منا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی 10 صحابہ میں سے شمار کر کے جنتی قرار دیا، کہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قرآن فکر اور بے قراری کے لیے نازل ہوا ہے۔ مطلب کیا کہ یہ قرآن جو ہے فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے لیے نازل کیا گیا۔ جب اسے سنو تو تمہارے اندر ایک فکر آخرت کی پیدا ہو جائے، اور اپنے اعمال کے اعتبار سے تمہیں بے قراری پیدا ہو جائے کہ میرے اعمال کہاں تک ہیں، میں کتنے اعمال میں ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم اپنا حال دیکھیں، ہماری حالت کیا ہے اور ہمارا فخر کیا ہے کہ ایک آدمی بے نماز ہے اور اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے جناب اپنی آخرت کی، وہ بڑا ہی مان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی بن گیا ہے، وہ دوسروں کو کوئی شے ہی نہیں سمجھتا، جو بے نماز ہے اس کو کوئی شے ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں جناب کیڑا ولی بن گیا پانچ دن نمازاں پڑھ کے۔ اور میرے عزیز بھائی، صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اتنے عظیم عمل کر کے یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں کہ نہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، مجھے یاد آیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے جن کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، جن سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، یہ رازدار مصطفیٰ تھے۔ رسول اللہ نے ان کو کچھ راز بتائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ منافقین کے نام بتائے تھے جو کسی کو نہیں تھے بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں، کیا ان منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں؟ اللہ اکبر! اتنی زیادہ فکر کہ فرمایا کیا حذیفہ، کیا ان منافقین میں میرا نام تو شمار نہیں ہوتا؟ تو میرے عزیز بھائی، آج ہم اپنی حالت دیکھ لیں اور اٹھائیے وہ بخاری شریف کا خطبہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات النبی کے موقع پر خطبہ دیا، اور یہ آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ نبی علیہ السلام کی وفات والی آیات پڑھی، انک میت و انہم میتون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیات سنی میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیات آج ہی اتری ہیں، اس سے پہلے میں نے تو قرآن میں پڑھی۔ تو ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی، تو وہ صحابہ کرام کا کیا عالم ہے کہ حضرت عمر فرماتے میرے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی ہے آیات سن کر۔ وہ سمجھتے تھے نا، تو ہم جناب نہیں سمجھتے، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن فکر اور بے قراری کے لیے نازل کیا گیا کہ جب سنو تو تمہیں فکر پیدا ہو جائے۔ تو فکر کیسے پیدا ہوگی؟ تدبر قرآن حاصل کر کے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ کے، کوئی تفسیر پڑھ کے، اپنا مطالعہ کر کے، یا علماء سے سن کر۔ اور کیا آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قرآن کا حق کیا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ اور آگے قرآن کریم کا یہ امتیاز بیان فرمایا کہ جب قرآن پڑھو تو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، تلفظ کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز نکالو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اچھی آواز سے نہ پڑھا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہاں پر اس لفظ کی وضاحت ہے، فلیس منا سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بڑی ساری حدیثیں سنی ہوں گی، من غشا فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس طرح آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی کہ ایک کتاب بھی ہے عبدالمنان رسول صاحب کی، فلیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بعض لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو دین سے ہی نکال دیا ہے، اپنی امت سے ہی نکال دیا۔ یہ مطلب نہیں اس کا، بندہ اتنی جلدی امت چوں نہیں نکلتا جناب،
ادھر کفر دا مسئلہ ہے بڑا حساس ہے، یہ عام علماء دا بھی کام ہے، بڑے متبحر علماء دا کام ہے جڑے کفر دا فتویٰ لا سکتے ہیں۔ ایویں نہیں کہ فلائی صاحب مینا چلو بھائی امت تو باہر، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر ملا علی قاری اور علامہ شوکانی کے حوالے سے ہمارے مصنف نے بھی بات یہ درج کیا کہ آپ علیہ السلام کے یہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری کامل اتباع پر نہیں ہے، کہ ہمارا یہ عمل ہے، اس کا یہ عمل ہے، ہمارے عمل پر یہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس نے ہماری کامل اتباع نہیں کی۔ علماء نے اس روایت کے دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی برکت سے لوگوں سے مستغنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ انہوں نے دوسرا معنی یہ بھی لکھا کہ جو لوگ قرآن سنتے ہیں اور اس سے استفادہ بھی نہیں کرتا، اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہی حکم ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں، کہ ہماری اتباع کا عالم یہ کہ ہم تو قرآن پڑھ کر رو پڑھتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کسی کے نہیں ہوتے اور قرآن اچھی آواز سے نہیں پڑھتا، ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اس کا یہ مطلب ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اتنا کسی کی طرف توجہ نہیں فرماتے جتنا کہ اس نبی کی آواز کو توجہ سے سنتے ہیں جو قرآن کریم خوش الہانی سے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب دیگر انبیاء اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت بہت ہی زیادہ دھیان فرماتے ہیں۔ اور آگے سنن نبی داود کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی آواز سے قرآن شریف کو مزین کرو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے، یہ صرف قرآن کریم کا ہی امتیاز ہے کہ یہ ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کی پوری دنیا میں تلاوت ہوتی ہے۔ تورات و انجیل بھی پڑھتے ہیں مگر آپ سنیں تو پتہ نہیں وہ کیسے انداز سے پڑھتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو جو عام بندہ وہ تو شاید ہنسی پڑھے، ہنسنا نہیں چاہیے، وہ ہنسی پڑھے کہ یہ کیسے انداز سے پڑھ رہے ہیں، مگر جب وہ بھی قرآن سنتے ہیں تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کمال ہو گئی ہے جی۔ اور آگے ایک صحابی رسول ہیں ان کی اتنی پیاری آواز کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اشعر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اگر تم مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقیناً خوش ہوتے، تم کو آل داود علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے۔ کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اتنی پیاری تھی کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تمہیں داود علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر ملی ہے، ان کی مزامیر میں سے تمہیں بھی ایک مزمیر ملی ہے۔ اور آخری روایت اس باب کی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اشعر قوم کے رفقائے سفر کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز کو پہچان لیتا ہوں۔ کہ آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اشعر قبیلے کے بندے ہیں نا، اشعر قبیلے کے، جب یہ قرآن پڑھتے ہیں میں ان کی آواز کو پہچان لیتا ہوں، جب کہ وہ اپنے کاموں سے واپس آ کر رات کو اپنی قیام گاہوں میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور رات کو ان کے قرآن مجید پڑھنے کی آواز سے ان کی قیام گاہوں کو بھی پہچان لیتا ہوں، اگرچہ دن میں نے ان کی قیام گاہوں پر اترے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ان کی قیام گاہ ہے نا، اشعریوں کی، اشعری قبیلے کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ان کو ان کی آواز سے ہی پہچانتا ہوں۔ کہ صبح کے وقت مجھے نہیں پتا ہوتا کہ یہ اشعری بندے کا یہ خیمہ ہے، یہ اشعری کا نہیں، جب یہ رات کو قرآن کریم پڑھتے ہیں نا اور ان کی آواز آتی ہے اور ان کی آواز سے میں ان کو پہچان لیتا ہوں کہ یہاں اشعر قبیلے کا بندہ ہے۔ یہ تمام اشعریوں کو یہ صفت اللہ رب العزت نے خاص طور پر عطا کی تھی کہ جس طرح یہ ہمارے پانی پت نہیں انڈیا میں، وہاں کے لوگوں، اسی طرح مصر کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے، اور خاص طور پر جو عرب ہے ان کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آواز کے حوالے سے بڑا ہی تحفہ عطا فرمایا کہ جس انداز سے وہ پڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اشعر قبیلے پر یہ کرم کیا تھا کہ ان کو اللہ رب العزت نے بڑی پیاری آواز دی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔